پارا ہو جاتی ہے۔ اور جب قوموں کا اتحاد بگڑتا ہے تو قومیں مورلی اخلاقی طور پہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتی ہیں وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہتی کہ اپنے دشمن کے ساتھ لڑ کر اپنے ملک کا دفاع کر سکیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے میرے دوستو۔ وہی مسلمان جو خانہ بدوش تھے جب بڑھنے پہ آئے تو بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب عمر کی فوجیں ابھی شہر سے دور ہیں۔ یاد ہوگی آپ کو تاریخ کی یہ بات۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس ملک میں اسلام آئے؟ اسلام کی برکتیں کیا کیا ہیں؟ شہر والوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ المومنین آپ فوج کو حکم دیجئے کہ ہم جنگ ان سے نہیں کریں گے، آپ خود آ جائیں، مگر ہم اپنی کتابوں کے حساب سے، جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ شہر فلاں آدمی کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اس آدمی کی یہ صفات ہوں گی، اگر آپ میں وہ صفتیں ہوں گی تو ہم اپنی فصیلوں کے دروازے کھول دیں۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے جو عام مسلمان جانتے ہیں، مگر دہرانی ہی پڑتی ہے تاریخ، کیونکہ تاریخ کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ تو جناب آپ نے کہا مجھے منظور ہے، آپ چلے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، جنہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایک اونٹ پہ سوار تھے، ایک خادم ساتھ تھا، باری باری سواری کرتے، کچھ دیر خادم پیدل چلتا، آپ سواری کرتے، کچھ دیر آپ پیدل چلتے، خادم سواری کرتا۔ اتنی بڑی مساوات کہاں سے ملے گی؟ سوچو، غور کرو۔ 22 لاکھ مربع میل سلطنت کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور سلطان، 22 لاکھ مربع میل، باری باری، کبھی خود چل رہا ہے، کبھی خادم سواری کر رہا ہے، کبھی خود سوار ہے، خادم چل رہا ہے، اور جب شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو باری خادم کی سواری کی ہے اور خلیفہ کے چلنے کی۔ آج کا مسلمان ہوتا تو اس کو کہتا کہ یار میں نے ابھی تک تو بڑا انصاف کیا ہے، مگر ذرا میری عزت کا خیال کرو، میں بھی سلطان ہوں، کچھ تو میری ریسپیکٹ کرو، میری پوزیشن خراب ہوتی ہے، اب تم چلو اور میں بیٹھ جاتا ہوں۔ خادم نے کہا امیر المومنین لوگ نکل کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، اب آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں۔ کہا کہ عمر انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ جب وہ بڑھتے ہیں آگے تو وہ اونٹ والے کی طرف متوجہ ہیں جو سوار ہے، اور جو پیدل ہے وہ خالی سواری نہیں کر رہا، اس نے اونٹ کی نکیل اور مہار اس کے ہاتھ میں۔ وہ رک گئے۔ کہتے ہیں تاریخ سب لکھتی ہے کہ وہ راہب جو تھا ان کا سردار، اس نے اپنی کتاب نکالی، کبھی وہ سوار کو دیکھتا تھا، کبھی خادم کو دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے خادم کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا یہی وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شہر اس آدمی کے ہاتھ فتح ہوگا جب وہ پہنچے گا، اس انداز سے پہنچے گا کہ اس کا خادم اونٹ پر ہوگا اور وہ آگے آگے چل رہا ہوگا۔ شان صحابہ زندہ باد۔
تو بھائی ہم تو مہار پکڑنے والے ہیں، اوپر بیٹھنے والے نہیں۔ جو مہار پکڑتے ہیں وہی اونٹ کو چلاتے ہیں، انہی کو پتا ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ سمجھیے آپ نے یہ بات۔ اس کے بعد شہر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ خون خرابے اور لڑائی کے بغیر خلیفۃ المومنین کی شکل دیکھتے ہی مخالف اور دشمن اپنے قلعے کی فصیل کے دروازے صرف اس کا چہرہ دیکھتے ہی کھول دیں۔ یہ صرف مسلمانوں کو اعزاز حاصل ہے۔ 1400 سال کے بعد ایک اور آدمی آیا جس کا نام محمد علی تھا۔ ہمیں فخر ہے اس انسان پر، جس نے میز پر بیٹھ کے آپ کو ملک لے کے دے دیا۔ آج جس ملک کی آپ دھجیاں بکھیرتے پھرتے ہیں، آج جس ملک کی آپ جڑیں کھوکھلی کرتے پھرتے ہیں، آج جس ملک میں حب الوطنی قلیل ہو گئی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، جب اس ایک قوم کا آدمی کم تولتا ہے وہ ملک سے غداری کرتا ہے۔ ایک آدمی جب کم تولتا ہے قوم سے غداری کرتا ہے۔ جو پیور فوڈ میں، خالص خوراک میں ناخالص چیز مکس کرتا ہے وہ قوم سے غداری کرتا ہے۔ جو مسجد نبوی، مسجد خدا کی مسجد میں، اللہ کے گھر میں منبر نبوی پہ کھڑا ہو کے چاہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے فساد فی سبیل اللہ کراتا ہے، وہ اس ملک سے کو غدار نہیں کہتا۔ آپ جب یہ کہنے پہ آتے ہیں کہ فلاں بھی غدار، فلاں بھی غدار، تو جو نہیں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر غداری کہاں کہاں پر ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں۔ آپ کی قومی دیوار میں شگاف کہاں کہاں سے پڑ رہے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ جب ہماری اخلاقیات اتنی گر جات، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک بڑی مشہور مثال کہتے ہیں جی کہ دیگ سے تو ایک ہی چاول چکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا آپ کہ ایک چاول چکھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس دیگ میں کیا ہے۔ جب آپ اپنا نمائندہ کسی غیر قوم کی طرف بھیجتے ہیں، جب اس کو لوگ ملتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس ایک آدمی سے آپ کی پوری قوم کا کیلیبر لوگ ناپ لیتے ہیں۔ اسی لیے جمہوریت پہ زور دیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر انسان کی رائے لیتے جائیے، پوری قوم اپنی رائے دیتی جائے، وہ نمائندے منتخب کرے، وہ اسمبلیوں میں جائیں، وہ منسٹر منتخب کریں، وہ وزیر اعلیٰ منتخب کریں، وہ وزیر اعظم تک کو منتخب کریں، تاکہ اگر گناہ ہے تو پوری قوم کی گردن پر اور ثواب ہے تو پوری قوم کی گردن